پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وال نیٹ ورک۔ ناظرین، حلقہ NA-91 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محمد ثناء اللہ خان مستی خیل کی کل حلقہ میں واپسی ہوئی ہے۔ 9 ماہ کی مبینہ روپوشی کے بعد کل انہوں نے جنڈا والا میں خطاب بھی کیا اور ان کا بڑا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ساتھ ہی آج کی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ جو آج پورے پاکستان میں ایک پاکستان تحریک انصاف کی متوقع ریلی تھی، اس کو روکنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور نذیر ٹاؤن میں ایک کارنر میٹنگ کے دوران امیدوار حلقہ PP-92 رفیق احمد خان نیازی اور امیدوار حلقہ 91 ملک اختر قاسم گھلو کو مبینہ طور پہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ انہیں جو ہے آج شام تک نظر بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کارکنان کی گرفتاری جاری ہے اور ساتھ ہی ہم جو ہے حلقہ PP-90 دریا خان کا جو ہے سیاسی جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے ہم نے حلقہ NA-91 92 اور اب ہم جو ہے صوبائی حلقوں پہ روزمرہ کے دنوں میں جو ہے تبصرہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صاحبزادہ محمد عبداللہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، آپ کو پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مستی خیل کی 9 ماہ بعد روپوشی بلاخر ختم ہوئی ہے، حلقہ میں واپس آئے ہیں اور بڑا ان کا فقید المثال استقبال ہوا ہے اور انہوں نے اپنے مخالفین کو بھی اپنی تقریروں میں للکارا ہے۔ مستی خیل کی واپسی سے حلقہ میں کیا سیاسی اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی بہت شکریہ۔ ثناء اللہ خان مستی خیل کا بلا شبہ 9 ماہ بعد واپس آنا اور بہت بڑا استقبال ہونا اور پھر ان کا خطاب وہ موضوع بنا ہوا ہے، اس وقت عام حلقوں میں بھی اسی کو موضوع بنایا گیا ہے اور پھر جو استقبال ہوا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ PTI کے ورکر اور جو دھڑے کا اس کا ووٹ بینک ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے اپنے قائد کا استقبال بھی کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو جھنڈے PTI کے لیے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کے نعرے تھے جو عمران خان کے حق میں، وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ PTI کے ساتھ ہی مضبوطی سے موجود ہیں۔ پھر ان کی 2 باتیں جو ان کے استقبال میں نے دیکھی ہیں اور ان کی تقریر میں جو محسوس کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے استقبال میں امیر محمد خان حسن خیلی موجود تھے، جنہوں نے بلا شبہ وہ بھی اگر انہوں نے 9 ماہ گزارے ہیں روپوشی میں تو 7 ماہ 8 ماہ وہ بھی گزار آئے تھے روپوشی میں وہ موجود رہے اور عمران خان کے ساتھ رہے۔ پھر انہوں نے وہ مجبوری بھی بتائی ان کے بھائی کی جو گرفتار کیا گیا اور جنہیں جگر کا مسئلہ ہے اس وجہ سے وہ واپس آئے اور پھر وہ جو ساتھ ہونے اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہمارے گروپ میں اور PTI میں موجود ہے۔ یہ ایک عوام کے لیے بہت ہی دلچسپ اور عجیب خبر ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے اپنی تقریر میں کہی، تقریر بہت بڑی تھی اور بہت لمبی تقریر کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی باتیں تھیں، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی جو مجھے یعنی اس میں اٹیک کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دوران ہوتا اور مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جاتی جو کہ ناگوار گزرتی خنان خیل یا نمانیوں کو تو اور وہ نمانی اور وہ خنان خیل اکٹھے نہ ہو جاتے، اس لیے بھی یہ میری روپوشی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اب الیکشن کے دن کم رہ گئے ہیں اور آپ الیکشن کمپین کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ شاہ صاحب، ہم پہلے دن سے یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ مستی خیل کا جو ٹرائکہ ہے وہ برقرار ہے، چاہے سوشل میڈیا پہ جس طرح کی کمپین چلے، کوئی بھی امیدوار آ جائے۔ 89 پہ حسن خیلی اور دریا خان میں نیازی اس کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ کیا یہ بات جو ہم ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کافی پروگرامز میں، کل جو حسن خیلی ان سے ملے ہیں تو اس کے بعد یہ بات تو ثابت نہیں ہو گئی کہ اس کا ٹرائکہ جو ہے موجود ہے؟ بلا شبہ، اور یہ بہت مضبوط ٹرائکہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا وہ ٹرائکہ اسی طرح ہے، موجود ہے اور وہ اسی طرح الیکشن لڑ رہے ہیں۔ شاہ صاحب، آج PTI کے جو 2 امیدوار ہیں حلقہ PP-92 رفیق احمد خان نیازی اور منکیرا سے جو امیدوار ہیں ملک اختر قاسم گھلو صاحب، ان کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ کیا ان کو جو ہے مستقل طور پہ کسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے یا جو ہے ان کو نظر بند کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ واجد بھائی، آج چونکہ بانی ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا تھا پورے ملک میں کہ آج ریلیاں نکالی جائیں،
تو اس سلسلہ میں چونکہ دفعہ 144 بھی ہے اور جو الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق یعنی ریلی نکالنے یا کوئی بڑا جلسہ کرنے سے قبل انتظامیہ سے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ نذیر ٹاؤن میں میٹنگ ہو رہی تھی جہاں رفیق خان نیازی جو 92 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور 91 سے اختر قاسم گھلو سمیت دیگر رہنما وہاں موجود تھے، ریلی کا پروگرام بنا رہے تھے۔ چونکہ اس پر بین ہے، انہوں نے اجازت کے لیے کوئی درخواست نہیں دی تھی، اس لیے کریک ڈاؤن کیا گیا اور انہیں جو رہنماؤں کو پکڑا گیا 10-12 لوگ بتائے جاتے ہیں کہ میرے ذرائع ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ شام تک کے لیے نظر بند ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ شام تک وہ رہا ہوتے ہیں یا کیا کیا جاتا ہے۔ ناظرین یہ بات بھی حقیقت ہے کہ باقی جو اینٹی پی ٹی آئی جتنے بھی امیدوار ہیں یا جو آزاد امیدوار ہیں تو ان کی کارنر میٹنگز پہ جو ہے کوئی قدغن نہیں ہے۔ دفعہ 144 بالکل نافذ ہیں، لیکن گیدرنگ ہو رہی ہیں، شہر میں بھی گیدرنگ ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے۔ چلیں ہم واپس چلتے ہیں حلقہ PP 90 کی طرف۔ دریا خان کا یہ حلقہ ہے، یہاں سے میاں محمد شہباز شریف جو ہے ایکس پرائم منسٹر بھی الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں، اور یہیں سے ایک 2022 میں ضمنی الیکشن بھی ہوا ہے جس میں عرفان اللہ خان نیازی کو جو ہے جیت اس کا مقدر بنی، اور یہیں پہ عمران خان بھی اپنا جو ہے ایک بڑا جلسہ کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب اس وقت حلقہ PP 90 دریا خان کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ یہاں سے کون کون سے جو امیدوار ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں؟ واجد بھائی اس وقت جو صورتحال ہے PP 90 کی، 30 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے تھے۔ اچھا، جو 23 امیدواروں کے بعد جو حتمی فہرست ہے وہ 17 امیدوار اس وقت میدان میں یعنی ان کے موجود ہیں۔ کاغذات موجود ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا مقابلہ ہونا ہے ان میں امن نواز خان نعمانی جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کی انہیں سپورٹ حاصل ہے۔ اسی طرح ملک نظر عباس کھواوڑ جو پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، عرفان اللہ خان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد نشان پر۔ اسی طرح مذہبی حلقوں میں بھی مولانا عبدالحمید خالد عمر نتھوکا سمیت کافی امیدوار موجود ہیں۔ اگر ہم سابقہ پوزیشن پہ جائیں کہ یہیں پہ 2018 شاہ صاحب جماعت اسلامی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے، جماعت اسلامی کا، اور میں نے جماعت اسلامی وہ کا بھی عرض کیا ہے کینڈیڈیٹ، کہ دیگر مذہبی جماعتوں اور دیگر جماعتوں کے بھی امیدوار، چونکہ 17 امیدوار ہیں جی تو ظاہر ہے تو کافی سارے امیدوار ہیں جی نا۔ جی جی ہم نے تو انہیں ڈسکس کرنا ہے جن کے درمیان اس وقت ہماری اطلاعات ہے مقابلہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک تو ہے۔ حلقہ PP 90 میں 2018 میں جنہوں نے حصہ لیا اور ووٹ حاصل کیے ان میں سعید اکبر خان نعمانی آزاد حیثیت سے انہوں نے حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی، انہوں نے 59,490 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر عرفان اللہ خان نیازی جو مسلم لیگ کے امیدوار تھے انہوں نے 45,026 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر PTI کے امیدوار احسان اللہ خان 13,085 ووٹ حاصل کیے، اور چوتھے نمبر پر جو کہ اعجاز علی خان شاہانی PPP کے امیدوار تھے انہوں نے 7,863 ووٹ حاصل کیے۔ پھر بعد ازاں چونکہ سعید اکبر خان نعمانی نااہل ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا ووٹ مسلم لیگ نون کو استعمال کیا تھا وہاں 62-63 کی تشریح ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، تو وہ چونکہ ان سمیت کافی ممبران کو اڑا دیا گیا تھا۔ وہاں ضمنی الیکشن ہوئے تو اس الیکشن میں عرفان اللہ خان نیازی PTI 78,986 ووٹ حاصل کر سکے اور کامیاب ہوئے۔ اسی طرح سعید اکبر خان نعمانی جو کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تھے انہوں نے 66,513 ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پر اظفر علی کھواوڑ جو کہ آزاد تھے 9,151 ووٹ حاصل کیے، اور اسی طرح کرین کے نشان پر محمد امجد جمیل انہوں نے 3,375 ووٹ حاصل کر کے چوتھے نمبر پر رہے۔ ابھی جو شاہ صاحب اصل مقابلہ ہے تو وہ تو 3 کینڈیڈیٹس کے درمیان ہے، اس میں احمد نواز خان نعمانی ہیں، آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، IPP کی ان کو حمایت ہے، مسلم لیگ کے امیدوار ہیں، اور عرفان اللہ خان نیازی صاحب امیدوار ہیں۔ عرفان اللہ نیازی صاحب نے گزشتہ روز جو ہے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ عام طور پہ الیکشن کے دنوں میں ووٹر کی منت سماجت کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے تو ایک وارننگ جاری کی ہے اپنے ووٹرز کو، تو وہ وارننگ کیا ہے اور وہ کیوں انہوں نے جاری کی ہے؟
واجد بھائی جیسا کہ میں نے کافی دفعہ یہ عرض کیا تھا، اچھا صاحب اسی سے ریلیونٹ سوال ہے کہ انعام اللہ خان نیازی بھی جلد انٹری دینے والے ہیں اس حلقہ میں، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جو ہمارے ضلع بکھر کی جو سیاست ہے اس میں امیدوار کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر سابقہ الیکشن جتنے ہوئے ہیں تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہونے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب جو روپوش ہوئے ہیں ان سے یہ سوال لازمی ہوگا، وہ ووٹ جو انہیں ایک جھونگے میں یعنی سمجھ لیں یا نیوٹرل ووٹ سمجھ لیں، جو انہیں ووٹ پڑتا ہے اور اس سے وہ کامیابی اسی سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ووٹ بینک ساروں کا ایک برابر کی سمجھ لیں، کوئی تھوڑا یا زیادہ، لیکن کامیابی ان ووٹوں سے ہوتی ہے جو 5% سمجھ لیں، 10% یا 8% سمجھ لیں، وہ ووٹ جو ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں رہے ہیں۔ اب انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ روپوش رہے ہیں، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے عرفان اللہ نیازی کا، تو وہ اب کیا صورت اختیار کرتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو جیالے ہیں یہ میرے خیال میں انہیں اور نیازی گروپ کے، اور پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ موجود حلقے میں نہیں تھے اس وجہ سے بھی کچھ ایسے ان کے ورکر ہیں جنہوں نے نعمانی گروپ سے بھی رابطہ کیا ہوا تھا اور جنہوں نے نون لیگ کے امیدوار مجید خان سے بھی رابطہ کیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آئے انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی کہ جو بھی نیازی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ نیازی گروپ کے پابند ہیں، اور جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار ثناء اللہ مستی خیل کو ووٹ دیں، اور نیچے بھائی مجھے عرفان اللہ خان کو ووٹ دیں۔ دوسری بات جو انعام اللہ خان نیازی کی ہے، جی معتبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انعام اللہ خان نیازی چونکہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے اور میاں برادران کے قریب ہیں اور نون لیگ پنجاب کے رہنما ہیں، لہٰذا وہ، اور یہاں سے وہ ایم پی اے بھی رہے ہیں ضمنی الیکشن میں۔ جب نجیب اللہ خان نیازی فوت ہوئے تھے تو ضمنی الیکشن میں انعام اللہ خان نیازی ایم پی اے بنے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں آ کر جو میرے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ نجیب اللہ خان یا نیازی گروپ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ نون لیگ کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ جی بہت شکریہ حفیظ اللہ شاہ صاحب۔ ناظرین، ہم آپ کو حلقہ وائز جو بھی سیاسی صورتحال بن رہی ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔